اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ یہ روایت چونکہ مفضل نے امام صادق سلام علیہ سے سوال کیا تھا، فرزند رسول کون کون واپس لوٹیں گے، کن کن کے لیے رجعت ہے، اس کے جواب میں حضرت نے یہ ارشاد فرمایا تھا ثم یخرج السید الاکبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی انصارہ والمہاجرین، اپنے تمام تر انصار اور مہاجرین کے ساتھ۔ انصار اہل مدینہ، مہاجرین جو مکے سے سرور کائنات کے ساتھ تجارت کر کے آئے، وہ یہ سب کے سب واپس آئے۔ ومن آمن بہ، اور جو بھی سرور کائنات کی رسالت پر ایمان لایا ہے وہ بھی واپس آئے گا۔ وصدقہ، اور اس نے رسالت میں آپ کی رسالت کی تصدیق کی تھی۔ واستشہد معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ان کی بارگاہ میں جنگ کر کے شہید ہوئے وہ شہداء بھی آئیں گے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے واستشہد معہ ویحذر مکذبوہ، اور جس نے سرور کائنات کو جھٹلایا تھا وہ بھی لائے جائیں گے۔ مکذبوہ، جنہوں نے سرور سورج کو پلٹا دیا پھر بھی نہیں مان کے دیا، چاند کے دو ٹکڑے کیے کر کے دکھایا پھر بھی نہیں مانا، تو ان سب کو واپس بلایا جائے گا۔ والقائلون فیہ انہ ساحر وکاہن ومجنون وناطق عن الہویٰ، ہر وہ شخص جو پیغمبر خدا کے بارے میں یہ کہتا تھا جادوگر ہے، ساحر، کاہن، کہانت، یہ کاہن اس شخص کو کہتے ہیں جس کو شیاطین خبریں دیتے ہیں۔ شاید آپ نے نہیں دیکھا، چونکہ یہ اس طرح کے افراد شیاطین سرور کائنات کی آمد کے بعد منتشر ہوئے ہیں۔ ہندوستان، پاکستان کے جو پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں وہاں پر کہانت، کاہن اور جن پر شیاطین مسلط ہیں، وہاں آپ کو اس طرح کے افراد بہت ملیں گے۔ پیشن گوئی کرنے والے، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، کیونکہ شیاطین آ کے خبریں دیتے ہیں۔ یحون بعضهم علی بعض، قرآن کریم کی آیت، تو ارشاد ہوتا مکذبون والشاکون فیہ، جو رسالت میں آپ کی رسالت پر شک کرتے تھے ان کو بھی بلایا جائے گا۔ والشاکون فیہ والرادون علیہ، جو رد کرتے تھے نہیں آپ کو ہم نہیں مانتے، کچھ بھی کرے آپ ہم نہیں مانتے، ان سب کو رادون۔ والقائلون فیہ انہ ساحر وکاہن ومجنون وناطق عن الہویٰ ومن حاربہ وقاتلہ حتی یقتص منہم بالحق، یہاں تک ان سے قصاص لیا جائے گا حق کے ساتھ۔ ویجازون بافعالہم منذ وقت ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ الی ظہور المہدی، سرور کائنات کی اعلان نبوت سے لے کر مولا امام زمان کے ظہور تک یہ سب کے سب لائے جائیں گے، یہ سب کے سب لائے جائیں گے الی ظہور المہدی مع امام و امام وقت یحق تاویل هذه الآیت، اس وقت قرآن کریم کے سورہ قصص کی آیت نمبر 5 اور 6 کی تعویل بھی ہوگی، تفسیر بھی ہوگی۔ اس وقت یہ آیت پوری طرح سب کے سامنے آ جائے گی۔ وَنُرِيدُ، ہم چاہتے ہیں، نُرِيدُ ارادے سے، الارادہ اس کا مصدر ہے، نُرِيدُ ہم چاہتے ہیں، یعنی خدا چاہتا ہے کیا؟ اَنَّمُنَّ، من کے معنی احسان کے، ہم احسان کریں، ہم ان پر احسان کریں۔ اَنَّمُنَّ، احسان کریں، کن پر؟ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ان پر ہم احسان کریں جن کو اس زمین پر کمزور قرار دیا، جن کے حق کو غصب کر کے انہیں کمزور و بے بس کر دیا، اب ہم ان کو پوری طاقت دیں گے، اب کوئی ایسا نہیں ہوگا جو ان کو بے بس کر دے۔ ارشاد ہوتا ہے نَسْتُضْعِفُ فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً، اور اب ہم نے جو ابراہیم خلیل سے وعدہ کیا تھا سورہ بقرہ کی آیت،
وَجَعَلْنَاكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِيَ الظَّالِمِينَ۔ اب اس وعدے کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ نَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اب صرف عہدہ ہی نہیں دیں گے، یہ امامت کا عہدہ امیر المومنین کے پاس تھا، مگر آپ کا حق غصب کرنے والوں نے غصب کیا۔ آپ امامت کا جو عہدہ لے کے آئیں گے، اب کسی میں یہ مجال نہیں کہ ان کا حق غصب کرے۔ اب حکومت و سلطنت ان کے ہاتھ دیں گے۔ حکومت و سلطنت ان آیات میں کہاں؟ اب یہ آئے ارشاد ہوتا ہے وَنُمَكِّنُ، یہ ہم انہیں پوری طرح تمکین کے معنی تسلط، تصرف، اقتدار، حکومت، یہ ہم انہیں دیں گے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ، یہ ہے، مجھے آج اس جملے پر گفتگو کریں گے۔ وَنُرِيَ، ہم دکھا دیں گے۔ کس کو دکھائیں گے؟ کیا دکھائیں گے؟ کون ہے یہ؟ ارشاد ہوتا ہے وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، ہم فرعون اور حامان کو دکھا دیں گے۔ یہ کون سا فرعون ہے؟ مر چکا، کھپ چکا، دریائے نیل میں غرق ہو گیا، کیا وہ فرعون ہے؟ اس کا اس امت سے کیا واسطہ؟ حضرت موسیٰ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ یہاں سرور کائنات کی امت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ فرعون و حامان کون ہیں؟ جو سرور کائنات کی امت میں ہیں، یہ فرعون و حامان یہ ہے کون؟ یہ کون ہے کہ جن کو خدا دکھا دے گا؟ یہ آیات نوریہ ہم دکھا دیں گے فرعون و حامان، فرعون و حامان کو، وَجُنُودَهُمَا، اگر فرعون سابقہ فرعون مراد ہوتا تو اس کی فوج تھی، حامان کی کوئی فوج نہیں تھی، حامان تو وزیر تھا اس کا۔ ہم فرعون و حامان اور ان کی فوج، دونوں کی فوج کو دکھا دیں۔ پتا چلا کہ یہاں دو فرعون و حامان ہیں جن کی فوج تھی، تو ان دونوں کو ہم دکھا دیں گے، حامان وجنودہما، اور ان کی فوج کو دکھا دیں گے۔ منہم من کانوا یحذرون، جس چیز سے وہ خوفزدہ ہوتے تھے، جس کے بارے میں انہیں اندیشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو، تو اب ہم مکمل طور پر اس فرعون و حامان کو دکھا دیں گے۔ ان آیات میں امام صادق صلی اللہ علیہ سے سوال کیا گیا فضل رسول یہاں فرعون و حامان سے کون بنا؟ تو صاف طور سے حضرت نے ارشاد فرمایا اول اور دوم فرعون و حامان سے مراد۔ البتہ یہاں جملے میں چونکہ حامان ہی نے فرعون کو خدا بنایا تھا، اور یہاں حامان اس لیے بات میں آیا کیونکہ قرآن کریم میں فرعون پہلے ہے، حامان بات میں۔ فرعون و حامان، فرعون پہلا ہے اور حامان دوسرا۔ انہوں نے وہی کام کیا تھا جو فرعون و حامان نے کام کیا تھا۔ انہیں کیوں فرعون و حامان سے تعبیر کیا قرآن کریم نے؟ ان کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو ذہن میں رکھیے قرآن کریم قیامت تک کے لیے جو کتاب الہی آئی ہے، اس میں کتنی جگہ پر مولا کائنات کا ارشاد 70 مقامات پر صاف طور سے حضرت کا نام تھا، مولا کائنات کا۔ کہاں ہے وہ؟ اسی الاحتجاج میں ان روایت پر مشکل ہے تفصیل سے گفتگو کرنا، پریشانی ہوتی ہے مومنین کو۔ ارشاد ہوتا ہے اس کے بعد ہم نوریہ فرعون و حامان، فرعون و حامان کو دکھا دیں گے، وجنودہما، ان کی فوج کو، منہم ما کانوا یحذرون۔ تفسیر میں ظاہر اور تعویل سورہ قصص، اور ہم نے چاہا کہ زمین پر بے بس کیے گئے ان پر احسان کریں، نمن یعنی احسان کرنا، ہم احسان کریں ان پر، انہیں امام بنا دیں، انہیں وارث قرار دیں، اور انہیں زمین پر اقتدار بخشیں، اور فرعون و حامان اور ان دونوں کے لشکروں کو وہ دکھا دیں جس کا انہیں ڈر تھا۔ مفضل نے دریافت کیا، مفضل ابن عمر بہت جل قدر آدمی، زیادہ تر روایات امام صادق صلی اللہ علیہ سے نقل کرنے والے اصول کافی جب بھی کھولیں گے تو آپ کو عن مفضل ابن عمر آپ کو یہ ملے گا۔ ابو بصیر ہیں، مفضل ہیں،
ابو ہارون مقفوف ہیں. حضرت کے جو 4000 شاگردوں میں سے جو برجستہ شاگرد ہیں جن سے سب سے زیادہ روایت ہم تک پہنچے ان میں سے ایک مفضل. مفضل نے دریافت کیا مولا فرعون و حامان کون؟ اس آیت میں فرعون و حامان کون؟ فرمایا فلان اور فلان، نام نہیں دیا، مگر حضرت نے نام دیا ہے، مصنف نے نام چھوڑ دیا. چونکہ ظاہر کتاب ہر ایک کے پاس جاتی ہے، اکثر و بیشتر کتاب کو پڑھتے ہیں تو ہم یہاں آزادی سے پڑھ سکتے ہیں، مگر آپ کو نہیں اندازہ کہ افغانستان میں شیعوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. آپ کو نہیں اندازہ خود پاکستان میں شمالی علاقات اور ناردرن ایریاز میں شیعوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اس بنا پر بعض اوقات ان مقامات کو دیکھ کر علماء بھی بہت احتیاط کرتے ہیں اور کتاب لکھتے وقت بھی احتیاط سے کام لیتے ہیں. مگر اس کے باوجود کتنی بھی احتیاط کریں، ایسا نہیں کہ احتیاط کے معنی حقائق کو چھپاتے ہیں، نہیں، اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ دشمن اعتراض بھی نہ کر سکے، دوست سمجھ بھی جائے. جی ہاں، دوست سمجھ بھی جائے اور دشمن اعتراض بھی نہ کر سکے. تو اس بنا پر اس طرح سے بیان کرتے ہیں. تو اب ارشاد ہوتا ہے لابد، مفضل نے عرض کیا اے میرے آقا کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین دونوں امام مہدی کے ساتھ ہوں گے؟ مفضل نے سوال کیا جب امام زمان آئیں گے تو کیا پیغمبر خدا بھی ہوں گے ساتھ، اور کیا امیر المومنین بھی ساتھ ہوں گے؟ سب کے سب ساتھ ہوں گے. تو اس پر حضرت نے کیا جواب دیا؟ حضرت نے لابد ان یطأ الارض ای واللہ، ضروری ہے کہ یہ دونوں ہستیاں روی زمین کے ہر خطے پر قدم رکھیں. یہ روایت میں اس لیے عبارت عرض کر رہا ہوں کہ سننے والے جنہیں کہ مولوی پتہ نہیں کہاں سے کہہ رہا ہے، کتاب سے کہہ رہے میرے ہاتھ میں ہے، بحال انوار مجلسی کی ہے، میری نہیں، تو اس کتاب سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ارشاد ہوتا ہے لابد ان یطأ الارض ای واللہ حتی ما رأوا، یہاں تک کہ کوئی شخص پیغمبر خدا کے وجود سے یا مولا کائنات کے وجود مقدس سے انکار نہ کر سکے. اور اے واللہ وما فی الظلمات وما فی قعر الدحار حتی لا یبقى موضع قدم الا وطأ واقام فیہ الدین الواجب للہ تعالی. جس دین کے بارے میں خداوند عالم نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ وہ آخری دین ہے جو تمام ادیان پر غالب آئے تھے، اس وقت غالب نہیں ہے. اس وقت ہم یہاں رہتے ہیں، یہودی آپ عیسائیت کو دیکھیے، عیسائیت اسلام کے مقابلے میں عیسائیت پر دین اسلام ابھی غالب آیا نہیں ہے. ہم بیٹھ کے یہ گفتگو کرتے ہیں، درست ہے کہ ہمیں اجازت ہے، آزادی ہے، مگر اس آزادی کے معنی یہ نہیں کہ ہم غالب آ گئے. ابھی ہم غالب آئے نہیں ہیں، یعنی دین مقدس تمام ادیان پر غالب آیا نہیں ہے. کب غالب آئے گا؟ غالب اسے کہتے ہیں کہ اس دین، یہ دین، میں اب اس کو سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں، غالب کے کیا معنی؟ آذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، حج ہو رہا، زکوٰۃ دی جا رہی، خمس دی جا رہی، کوئی رکاوٹ نہیں، پھر غالب کس چیز کا نام؟ یاد رکھیے صرف عبادات کی حد تک نہیں یہ دین، یہ دین نظام زندگی ہے. یہ دوسرے ادیان میں اور اسلام میں فرق کیا؟ دوسرے ادیان میں صرف عبادت ہے بس، مگر اسلام یہ ایک اقتصادی نظام ہے. اقتصادی نظام، یہ روایت جو آیت اللہ شہید بزرگوار باقر صدر نے ہماری اقتصادنا میں جو روایت نقل کی امام صادق صلی اللہ علیہ سے، جو شخص پیٹ بھر کے کھا لے اس کا ہمسایہ بھوکا ہو، لیس منا، اس کا ہم سے اور اسلام سے کوئی واسطہ ہی نہیں. یہ دین کہاں ہے اس وقت؟ یہ دین کہاں ہے؟ جو دین اقتصادی طور پر کسی کو بھوکا نہیں رکھتا، وہ دین کہاں؟ اقتصادی طور پر. ایک دو، دین حکومت کرنے کے لیے. دلیل السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت،
کیا کرو؟ بولیے تو آپ کو پتا ہے چور کی سزا کیا ہے اسلام میں؟ ہاتھ کاٹنا. بہت نوازی سے اگر آپ بولیں گے تو آسانی ہے، اس لیے کہ سب پڑھے لکھے ہیں. میں منبر پر اس لیے نہیں آتا ہوں کہ میں کسی جاہل سے خطاب کر رہا ہوں، میں پوری احتیاط سے بولتا ہوں، اس لیے کہ میرے سامنے جو بیٹھے وہ بھی پڑھے لکھے ہیں، وہ مادر سے مجلس سے سنتے آئے ہیں، کوئی جاہل نہیں ہے. تو اس بنا پر اس لیے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت ہاتھ کاٹو. کہاں ہے وہ دین جو ہاتھ کاٹنے کا حکم دے رہا؟ کون کاٹے گا؟ کیسے کاٹیں گے آپ؟ چونکہ یہ نظام اسلامی نافذ نہیں ہے، صرف مسجدوں اور امام بارگاہوں کی حد تک ہے، معاشرے میں نہیں ہے. جب معاشرے میں اس کی حکومت نہیں ہے، جبکہ ایک یہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت ہاتھ کاٹو. 2 آیت نمبر 2 الزانی والزانیۃ فاجلدوها 100 جلدہ، زانی مرد اور عورت دونوں کو 100 کوڑے مارو. کہاں مارے جا رہے ہیں؟ کہاں مارے جا رہے ہیں؟ کہیں بھی نہیں، اس زمین پر کہیں بھی نہیں. یہاں یعنی جہاں اگرچہ جہاں مکتبہ اہل بیت کی حکومت ہے وہاں بھی یہ نافذ نہیں ہے. معاشرہ نفاذ کی اجازت نہیں دیتا. ہٹ کر دنیا سے ہٹ کر آپ یہ نظام لے کر آئیں گے تو آپ کا وجود ہی ختم کر دیں گے. نہیں نافذ ہونے دیتے تو نافذ نہیں ہے. دین واقعی و حقیقی، جیسا کہ میں نے 2 مثالیں دی کہ کہاں چور کو سزا دی جاتی، کس کس کے ہاتھ کاٹے؟ کسی کے بھی نہیں. کیا زنا نہیں ہوتا؟ کس کو لا کے کوڑے مارے؟ کسی کو بھی نہیں. تو اب وہ دین جو معاشرے کے لیے آیا وہ صرف عبادات کے لیے نہیں آیا. حقوق انسانی کیا؟ حقوق حیوانات کے حقوق کا تحفظ. آپ نے کسی حیوان کو اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں جو ساری آیات کی جو تفسیریں پڑھی ہے، یہ اصحاب کے ساتھ جو جاتا غار میں، آج بھی اصحاب کہف کے ساتھ، اور بڑی شان سے قرآن کریم نے اس کتے کی شان کو بیان. کلبھم باسط ذراعیہ بالوصید، ان کے غار کے دانے پر کتا ان کا پنجے گاڑے ہوئے، سینہ تانے ہوئے ڈٹا ہوا. یہ جملے ایک مومن کی تعریف کی طرح اس کتے کی تعریف کرا قرآن کریم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ مومن کی تعریف ہے. اور اسی طرح سے اگر اولیاء خدا کی مدد کتا کرتا تو اس کی بھی یہی تعریف ہے. کمال یہ ہے، ایک چونٹی اگر اپنے تمام چونٹیوں کو نجات دیتی ہے تو سورہ انبیاء کی طرح اس کے نام سے بھی سورہ ہے. کیوں چونٹی؟ کیا کیا؟ سلیمان ابن داؤد اور فوج گزر رہی تھی، صرف اس نے آواز دی تھی، یا ایھا النمل، اے چونٹیوں گھس جاؤ ملوں میں. سلیمان ابن داؤد اس کی فوج آ رہی، کہیں تمہیں اپنے قدموں تلے نہ روک دے. چونکہ اس چونٹی نے اپنی صنف کو نجات دی، اور یہ نجات مخلوق خدا کو دینا اصل میں بنیادی ذمہ داری انبیاء کی ہے، اور اس نے انبیاء کا کام انجام دیا. خدا نے بھی سورہ انبیاء کی طرف سورہ نمل اتارا. تو قرآن کریم ان حقائق پر، ان معارف پر، وہ قرآن جو معاشرے کو ٹھیک کرنے آیا. افراد صرف ایک فرد کو عبادت کے لیے نہیں، معاشرے کو. معاشرتی اسلام کہاں؟ دین معاشرت کے نام سے شہید بزرگوار دستگیر کی کتاب ہے دین معاشرت کے نام سے. اسی طرح سے شیخ مطہری کی کتاب ہے دین معاشرت کے نام سے. دین معاشرت کے نام سے سب سے بہترین کتاب جو آپ کو انگلش میں بھی ملے گی، حضرت آیت اللہ باقر صاحب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی دین معاشرت. معاشرے کو بدلنا ہے، ایک فرد کو بدلنے، چند افراد کو بدلنے کے لیے دین تھوڑی آیا، پورے معاشرے کو بدلنے کے لیے آیا. تو اس بنا پر یہ دین جب تک پورے معاشرے کو نہیں بدلے گا، پورے انسانی معاشرے کو نہیں بدلے گا، اس وقت تک یہ دین غالب آیا نہیں ہے. یہ دین جب غالب آ جائے گا تو کوئی فرد مسلمان کے علاوہ کوئی فرد اس زمین پر ہوگا نہیں. جب سوائے اسلام کے اس زمین پر کوئی اور دین ہوگا نہیں تو اس وقت کہیں گے دین اسلام غالب آیا. اس سے پہلے اب یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، اس پر تفصیل سے قرآن کریم نے بھی گفتگو کی. ارشاد ہوتا ہے کہ ہم ایک باوزالاً سلوات دیجیے گا. سب سے پہلے جب واپس آئیں گے، جب اس دین کی
تجدید کے لیے، دین کو پوری کائنات پر نافذ کرنے کے لیے، جب سب انبیاء ائمہ جب واپس آئیں گے تو سب سے پہلے جس ظلم کا فیصلہ ہوگا اس پر آج میری گفتگو ہے۔ سب سے پہلے کیا فیصلہ ہوگا، کس کا فیصلہ ہوگا، یہ ہے مجلسی کی کتاب برہات الدہار شہزادی کونین اسلام اللہ علیہ۔ ارشاد ہوتا ہے ثم تبدئ فاطمہ سلام اللہ علیہا وتشکو ما نالہا من ابی بکر۔ سب سے پہلے شہزادی کھڑی ہوں گی، بارگاہ الہی میں شکایت کریں گی۔ کس کی شکایت؟ روایت کا نام ہے اس حدیث کا جس نے شہزادی کو تڑپا چھوڑا، شہزادی کونین اس کی شکایت کریں گے۔ ما نالہا من ابی بکر و عمر واخذ فدک، اور فدق کو لیا، اور اس ملعون نے سب سے، یہ روایت میں نے اس میں دیکھی، باقی روایات میں یہ جملہ نہیں ہے جو اس میں آیا بہار میں، یہ واقعہ آپ سن چکے، مگر یہاں ایک اضافہ ہے۔ اضافہ کیا ہے؟ روایت میں آپ کی خدمت میں، چونکہ اضافہ ہو یا کمی، روایت کی نص آپ کی خدمت میں پیش کروں، کتاب مصنف مجلسی کے ذمہ ہی میرے ذمہ میں، اس لیے ارشاد ہوتا ہے ان الانبیاء، جو اس نے کہا تھا شہزادی کونین سلام اللہ علیہا سے وَتَشْكُ مَا نَالَهَا مِنْ أَبِي بَكْرَ وَعُمَرَ وَأَخَذَ فَدَكَ مِنْهَا وَمَشِّرَهَا إِلَيْهِ، شہزادی کس طرح سے اس کے دربار میں گئی تھی، وَفِي مَشْبِ مِنَ الْمَحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَخَطَابُهَا لَهُ فِي أَمْرِ فَدَكَ، شہزادی کا پورا خطاب در مسجد پر کھڑی ہو کر، اور پورا شہزادی کونین کا وہ خطبہ، وَمَا رَدَّ عَلَيْهَا مِنْ قَوْلِهِ ان الانبیاء لا تورثوا، انبیاء کسی کو وارث نہیں بناتے، نہ خود وارث ہوتے ہیں نہ وہ کوئی چیز وراثت میں چھوڑتے ہیں، کسی کو وارث نہیں بناتے چونکہ وہ خود بھی وارث نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس پر شہزادی سلام اللہ علیہا فاطمہ ایک شخص کا نام نہیں ہے، خواتین کی نمائندگی کی صورت میں بولتے ہوئے قرآن کا نام۔ اب شہزادی چونکہ بولتے ہوئے قرآن کریم کا نام ہے، شہزادی نے فوراً کیا جواب دیا؟ ارشاد فرمایا شہزادی کو نے وقصها، شہزادی سلام اللہ علیہ نے فرمایا احتجاجها بقول زکریا و یحییٰ و قصۃ داؤد و سلیمان علیہ السلام، وورث سلیمان و داؤد، سلیمان بھی نبی ہیں اور داؤد بھی نبی، دونوں باپ بیٹے ہیں۔ قرآن صاف طور سے کہا وورث سلیمان و داؤد، سلیمان داؤد اپنے باپ کو وارث ہوئے۔ اس کے بعد جو قرآن کریم وراثت پر گفتگو کر رہا، کیا یہ نبوت وراثت پر ملی تھی؟ نبوت اہلیت کی بنیاد پر ملتی ہے، وراثت کی بنیاد پر نہیں ملتی ہے۔ نبوت جسے نبی منتخب کرتا ہے، اس کے بارے میں قرآن کا سورہ آل عمران کی آیت ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض، یہاں وراثت کیسے؟ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ نبوت کے لیے استفا کرتا ہے، وہ چنتا ہے عالم انوار میں، یہاں بھیجنے سے پہلے چنتا ہے، پھر ان کو عہدہ نبوت دے کے بھیجتا ہے۔ یہاں وراثت نہیں ہے، یہاں چناؤ ہے، وہ بھی چناؤ خدا کی طرف سے۔ وراثت یہاں پر جو ارشاد فرمایا وورث سلیمان و داؤد، سلیمان داؤد کے وارث ہوئے، شہزادی نے اس آیت کو پیش کیا، اور اس کے بعد یحییٰ، زکریا اور یحییٰ کا واقعہ پیش کیا، اور دعا پروردگارہ مجھے اولاد دے جو میری وارث ہو۔ اب اس دعا میں کیا ہے؟ شہزادی نے کیا مجمع میں اس کو ذلیل و رسوا کیا، ویسے بھی وہ ذلیل تھا، کیسے ذلیل و رسوا کیا قرآن کریم کی آیت کے ذریعے۔ وہ وارث سلیمان و داؤد، سلیمان وارث ہوا داؤد کا۔ اس کے بعد جو شہزادی نے یہاں پر جو دلیل پہ سب سے اہم ترین دلیل کیا؟ پروردگار اگر مجھے تو نے وارث نہیں دیا تو یہ وراثت قوم کے وہ افراد جو بے دین ہیں وہ آپس میں تقسیم کریں گے، تو کیا نبوت آپس میں تقسیم کریں گے؟ یہ آیت بتاتی ہے وراثت سے مراد وہی جائیداد ہے، جائیداد آپس میں تقسیم کریں گے، نبوت تھوڑی آپس میں بیٹھ کے تقسیم کریں گے، یہاں نبوت مراد نہیں ہے۔ جب شہزادی نے اس آیت کو پیش کیا تو وہ ذلیل ہوا، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ،
کافر جو تھا وہ سب کے سامنے ذلیل ہوا، اور اس نے کہا کہ اب یہاں پر جو روایت کا ٹکڑا ہے وہ عجیب ہے، انتہائی دردناک.